ہیں, جو سوسائٹی میں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں, ان سب اصولوں کو وہ فالو کرتے ہیں. انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہاں پر, اور خصوصی طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ میٹروپولیٹن سٹیز میں لوگوں کا رویہ فرق ہوتا ہے اصولوں کو لے کر. آپ جتنا تھوڑا سا ان علاقوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہو, مجھے یاد ہے کہ گجرانوالہ میں جب ہمارا پہلا سگنل لگا تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. نہ گرین پہ رکنے کے لیے چلنے کے لیے تیار تھے, نہ ریڈ پہ رکنے کے لیے تیار تھے. یعنی ایک اپنا مرضی ہی کیسا ہو گیا کہ ہمارے اوپر کوئی ڈسپلن امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسانی زندگی بھی کچھ ایسی ہے, انسان پہ کچھ چیزوں کی روک لگائی ہے اللہ رب العزت نے بھی, ہمارے اسلام نے بھی, لیکن انسان ہے کہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, چلتا جا رہا ہے. تو ہم اس رویے کو بھی حج سے سیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر فائزہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے اور آپ کے فہم میں اضافہ فرمائے. آمین, جزاک اللہ خیر. ایسا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. زندگی کیا ہے؟ رکنا اور چلنا. رکنا کہاں ہے, چلنا کہاں ہے؟ سیکھنا تو ابتدا میں ہی چاہیے, لیکن جب پیرنٹس نہیں سکھاتے, جب اسکول نہیں سکھاتا, تو ایسے افراد کی بہتات ہے معاشرے میں جو رکنے اور چلنے کو اپنی مرضی کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں کہ جب جی چاہا رک گئے اور جب جی چاہا چل پڑے. یعنی ہر چیز کا فیصلہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا حق ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, اس وقت یہ دل چاہ رہا ہے, یہ کرنا ہے. یعنی اس میں یہ کانسیپٹ تو بڑا کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں رکنے کو کہا ہے, کہاں چلنے کو کہا ہے, یا ہمارے معاشرے کے اصول کیا کہتے ہیں. تو یہ والی تربیت تو بڑی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں کتنی نشانیاں ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا دن میں آپ کی لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. اور قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا کہ دن کو ہم نے کام کاج کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے. اس کا مطلب ہے رات کو رک جانا ہے اور دن میں چل پڑنا ہے. تو جب رات کو رکنا ہے تو اگر آپ لوگوں کی مصروفیات دیکھیں تو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں. یعنی وہاں بھی کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے, یعنی روک نہیں لگاتے اپنے اوپر, نہ روک لگانا برداشت کرتے ہیں اور بلکہ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں. سائنٹیفکلی پروون ہے اب کہ یعنی کون سا وقت ہے جب آپ کے خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, کون سا وقت ہے جس وقت آپ کے یعنی آپ کے اندر آپ کو نیند لینے کی ضرورت ہے, آپ کی رات کے نیند کا سائیکل کون سا ہونا چاہیے. تو وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا. بالکل ایسے. اسی طرح سے کھانا بے روک ٹوک ہے, اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں تو میڈیسن کا استعمال بے روک ٹوک ہے, اس کے اوپر حکومتی پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بے دریغ طریقے سے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں, اور ایون یعنی ڈاکٹرز کا دوائیاں لکھنا بھی بے روک ٹوک ہے ایسے ہی. اور اگر آپ زندگی کے مختلف فیلڈز میں دیکھیں, ممکن ہے سب لوگ اس بات کو محسوس بھی کریں, لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ بے روک ٹوک کام کہاں کہاں ہوتے ہیں. اور پیچھے اگر ڈاکٹر کا قلم رکتا نہیں میڈیسن لکھنے سے, تو پیچھے موٹیویشن کیا ہے, فارماسوٹیکل کمپنیز کا کتنا دخل ہے, یہ بھی غور کرنے کی باتیں. اور زندگی تو انسان اسی طرح سیکھتا ہے. میں نے ایسے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے جو اصولوں پر چاہے کوئی کتنی بڑی بات ہو جائے, کتنی بڑی ہستی ہو, لیکن اصولوں پر سٹینڈ کرتے ہیں, رک جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر سگنل پہ رکتے ہیں, سٹاپ تو ہے نا, آپ اسی طرح سے سورج کو دیکھتے ہیں, دن میں روشن ہوتا ہے, رات کو یعنی شام میں ڈوب جاتا ہے, مغرب. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. موسم آتے جاتے رہتے ہیں, سدا سردیاں نہیں رہتی, سدا گرمیاں نہیں رہتی, کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, اور اسی میں حکمت ہے. جب آپ دیکھتے ہو کہ کسی چیز کو روک لگا دی جائے تو اس میں اس کی حکمت کو ضرور تلاش کرنا چاہیے. آپ جب بچہ بیمار ہو تو اس پر روک نہیں لگاتے, ڈاکٹرز روک نہیں لگاتے کہ یہ فلاں چیز اب استعمال نہیں کرنی, اس دوران یہ اور یہ احتیاطیں ہیں. تو احتیاط کیا ہے؟ روک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لائف سٹائل دیا ہے نا, دین دیا ہے, اس میں ہمیں بتایا ہے کون سی چیز آپ کے کھانے کے لیے روک دی گئی ہے, کون سی چیز آپ کے پینے کے لیے روک دی گئی, کون سی چیز آپ کے دیکھنے کے لیے روک دی گئی,
کن چیزوں سے سننے سے روک دیا گیا، کن چیزوں کو برتنے سے روک دیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ حلال و حرام کیا ہے. حلال و حرام بھی بنیادی طور پر یہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روکی ہوئی چیزیں حرام، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روک ہٹا دینے والی چیزیں کہ یہاں یہ استعمال کر سکتے ہو. تو انسانی رشتوں میں حلال حرام ہے، کھانے پینے میں حلال حرام ہے، کمانے خرچ کرنے میں حلال حرام ہے. اسی طرح سے روک لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یعنی بنیادی طور پر جذبات کے لیے بھی تو روک لگتی ہے کہ آپ جو کچھ اظہار کرتے ہو زبان کو روک لگاؤ گے، آپ جس طرح سے جیسچرز دیتے ہو آپ ان پر روک لگاؤ گے. آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کا غم اس موقع پر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن روک ہے 3 days، not more than 3 days. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے کس طرح سے 3 دن بعد کہا تھا مجھے ضرورت نہیں لیکن میں خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں سب کو پتہ چل جائے سوگ ختم ہو گیا. سوگ بھی تو روک ہے نا، کہ بس اتنے دن تک. ہاں بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ اس کا ہے، تو وہ روک کا اپنا ایک یعنی ٹائم پیریڈ ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، روک کو آپ یعنی ریئیکشنری ہو کے نہ دیکھیں، اس کو اپنے لیے رحمت کے طور پر دیکھیں